بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ گزشتہ درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایصال ثواب زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور مردہ کے لیے بھی، یعنی کوئی بھی نفلی عبادت ہو اس کا ثواب ہم زندہ لوگوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کتنا ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایسے اچھے اعمال کرنے چاہیے تاکہ مرنے کے بعد اس کو کام آئے، اور نزع کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے۔ ویسے اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہو، نزع کی حالت میں ہو، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، یعنی اس کے پاس اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائے۔ اور نزع کی حالت میں آسانی کے لیے ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کثرت سے اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس پر آسانی فرمائیں گے، موت کی شدت سے اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ اللہم اعنی، یعنی الف کے بعد عین ہے پھر نون، اعنی علی سکرات الموت، چھوٹے کاف کے ساتھ سکرات، وغمرات الموت۔ کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے ہر وقت، صبح و شام، اور خاص کر نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ سورہ ملک کی یہ فضیلت ہے کہ وہ انسان کی شفاعت کرتی ہے، یعنی سفارش کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سورہ ملک 30 آیات کی صورت ہے۔ جو شخص روزانہ اس کو سونے سے پہلے رات کو پڑھے گا تو یہ اس شخص کی شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی رہتی ہے اس کی بخشش کا جب تک اس بندے کی بخشش ہو نہ جائے، یعنی مسلسل اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو روزانہ رات کو اس سورہ کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت آسانی والا معاملہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔